آج ہم آپ کو ایک اللہ والے بولنے والی بکری اور بدکار عورت کا ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ اللہ والے کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ آخر کیا ہوا اور بولنے والی بکری کا کیا ماجرا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کے اس اچھے عمل کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس بستی کا سردار اس اللہ والے کا مرید تھا۔ اس سردار کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل پیدا کر دی۔ اس بیل میں چھوٹے چھوٹے انگور نہیں آتے تھے بلکہ ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں لیکن پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اس اللہ والے کا مکان پہاڑ کی ایک چوٹی پر تھا۔ اس سے اتر کر کبھی نیچے نہیں آتے تھے۔ دوستو، جہاں آپ کے چاہنے والے لوگ موجود ہوں وہاں آپ کے حاسدین بھی ضرور ہوں گے، جو آپ کی کامیابی اور آپ کی عزت کو دیکھ کر آپ سے حسد ضرور کریں گے۔ ایک آدمی جس کا پھلوں کا باغ تھا وہ ہمیشہ یہ بات سوچتا کہ میرے پاس اس طرح کا باغ تو نہیں، آخر اس نے ایسا کون سا بیج بویا ہے، کیسے میٹھے رسیلے انگور اس اللہ والے کے یہاں لگتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ والے کو بے عزت کرنے کی سازشیں کرتا رہتا۔ لوگ جو روز بے روز اللہ والے کے پاس دعائیں کروانے آتے، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شیطانی گھٹیا سوچ والے ایسی گندی باتیں سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو نیچا دکھایا جائے، کیسے انہیں بے عزت کیا جائے۔ ایک فحاشہ عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے انسان کے ناجائز تعلقات تھے، ایک دن وہ اس سے کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی، جو کام بھی مجھ سے لینا چاہو تم لے سکتے ہو، اور خبردار اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ فحاشہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہر کام کا تو نے مجھے معاوضہ دیا ہے، تو پھر آج تم میرے لیے کیا کرنا چاہو گے؟ وہ کہنے لگا، جو چاہے لے لینا لیکن کام تو سن لے۔ اس باغ والے نے کہا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں وہ اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بس اس کے ساتھ ایسا کچھ کام کر کہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جو لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر بستی کا سردار جو اس کا مرید بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کے ساتھ مشورہ لیتا ہے، اس سے دعائیں کرانا چھوڑ دے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے، میں اسے وہاں سے لا کر اپنے باغ میں لگا لوں۔ یہاں پر بڑے بڑے انگور لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام بہت آسانی سے کر دوں گی، لیکن وہی بات ہے کہ اس بات کے لیے تم مجھے کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا، ارے میں نے تجھ سے کہا نا، جو چاہے لے سکتی ہو۔ چل، میرے پاس ایک نایاب بکری ہے جو بہت ہی زیادہ دودھ دیتی ہے، اب جا اور جا کر اپنا کام شروع کر۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ تو بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ فحاشہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری کو ساتھ لے کر اللہ والے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ پہاڑ پر پوری طرح سے چڑھ چکی، اسے ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ والے نے پوچھا، کون ہے؟ میں غریب بے سہارا عورت ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی، اب اکیلے آگے جانے میں مجھے خوف لگ رہا ہے، آپ ایک رات مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے، میں کسی غیر محرم عورت کو، اجنبی عورت کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ اس کو یہ انکار برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا،
مجھے لگتا تھا آپ کوئی بھلے انسان ہیں، میں نے لوگوں سے آپ کی تعریف سن رکھی تھی۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دیں۔ میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس اللہ والے نے عورت کی اس بات کو جب سنا، وہ اس کے فتنے سے ناواقف تھے۔ اس کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ اندر آ جاؤ، پر میری عبادت کے کمرے سے دور رہنا۔ وہ شاطر عورت مسکرائی اور اپنی بکری کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ گھر کے ایک کونے میں انگور کی ایک بیل تھی۔ اس نے اپنی بکری کو لے جا کر اس بیل کے ساتھ باندھ دیا تاکہ بکری کو جب کھولیں گے تو انگور کی بیل بھی کھل کر اس کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ اللہ والے پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت جو اپنے آپ میں بہت غرور کر رہی تھی کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو، اس مرد کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی، میں نے اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسایا ہے، یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا۔ یہی سوچ لیے جو اب تک عبادت والی جگہ سے دور تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پاک جگہ پر جانے لگی۔ جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کو اتنا قریب پا کر وہ کہنے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہاں سے فاصلے پر جا کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے بھوک لگی ہے، بس میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں۔ اللہ والے نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں، ہاں میرے پاس صرف انگور ہیں۔ اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دیا، وہ آدھا انگور بھی نہ کھا سکی۔ اس کے بعد وہ انگور کو پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، ایسا نہ کرنا، اگر انگور اس طرح پھینکو گی تو بہت برا ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا برا ہو جائے گا؟ اللہ والے نے کہا، یہ انگور برکت والے ہیں اور اس کے ایک قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بدکار عورت دیکھتی رہی، انگور پھر سے اسی شکل میں آ گیا جیسے اب تک اسے کسی نے کھایا ہی نہ ہو۔ اللہ کی قدرت کہ اس کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کا ایمان نہ جاگا۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی پیدا نہ ہوا۔ اب وہ اللہ والے کو بہکانے لگی، حربے استعمال کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگے، اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اکسانے کی کوشش کی۔ پھر کہا، آپ کو مجھ میں خوبصورتی نظر نہیں آتی، میں بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی بھی نہیں، کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں پوری زندگی آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں۔ اللہ والے نے اپنی آنکھیں کھولی اور غصے میں کہنے لگے، تم یہاں ایک رات کے لیے پناہ لینے کے لیے آئی تھی یا مجھ سے غلط کام کروانے کے ارادے سے آئی تھی؟ وہ انگور کھا چکی تھی تو سچ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے، میرے اس باغ والے مالک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ والے نے کہا، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس لیے ایسا چاہتا ہے تاکہ اس کی نیک نامی پر دھبا لگ جائے، آپ بے عزت ہو جائیں، لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالیں، اور یہ انگور کی بیل وہ اپنے باغ میں لے جا کر لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے باغ میں بڑے بڑے انگور آ جائیں۔ اللہ والے نے اس عورت سے سارا سچ اگلوا لیا۔ اس بزرگ کو بہت جلال آیا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو برداشت کیا اور کہا، اے عورت، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ ہمیشہ کرتی آ رہی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے ذرا بھی خوف نہیں، میں بس آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ والے نے کہا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جا۔ اگر تو نے وہی غلطی کی جو کتنی بدکار عورتیں کرتی رہتی ہیں، صرف دولت کے لالچ میں، تو تم بھی سن لو، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کر چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔
اللہ والے کہنے لگے، ڈر اللہ کی پکڑ سے، ڈر قبر کے عذاب سے، ڈر آخرت کے عذاب سے، ڈر توبہ کر لے اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے، توبہ کر لے اور چپ چاپ یہاں سے چلی جا، میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے حق میں ہدایت کی دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آج کی رات گزار کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ عورت غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اچانک ایک ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گری اور اسی موقع پر وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اللہ والے ذرا بھی نہ گھبرائے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن اب اس عورت کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا تھا۔ یہاں پر اس کا مالک جو اس عورت سے یہ کہہ چکا تھا، صبح تک اگر تو واپس نہ آئی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرے پاس آ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوا، صبح تک جب وہ عورت وہیں پڑی رہی، اللہ والے نے اس کو ایک چادر سے ڈھک دیا تھا۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے کے اس مکان تک پہنچ گیا۔ اللہ والے عبادت میں مصروف تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو وہ آدمی تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور میری نوکرانی کہاں ہے؟ لوگ اس نوکرانی کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوکرانی کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے اور بکری بھی بیل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اس بدکار عورت کی لاش دیکھ کر وہ آدمی زور زور سے چلانے لگا، دیکھو اس کی لاش یہاں پڑی ہے اور میری بکری بھی وہاں بندھی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے میری ملازمہ کا قتل کر دیا ہے، میں تو اسے اس اللہ والے کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، بکری کا دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے تو اس کا قتل ہی کر دیا، اور مجھے لگتا ہے اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی ضرور کی ہوگی، کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اے لوگو، اس کو سزا دو۔ وہ لوگ اللہ والے کی عزت کرتے تھے، وہ بھی اسی ظالم کی بولی بولنے لگے، آپ نے تو ایک غریب عورت کا قتل ہی کر دیا، آپ کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، ہم آپ پر بھروسہ کرتے تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے، لیکن آپ نے ہماری نظر میں خود کو گرا دیا۔ اب ہم آپ کو اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے، آپ نے ہماری نظر میں خود کو گرا دیا، آپ کو ہم اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے۔ وہ آدمی زور زور سے بولنے لگا، ہاں اس کو لے جاؤ، وہ آدمی اس کا مرید خاص ہے، اب اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا برا ہے، اس نے میری ملازمہ کے ساتھ نہ صرف بدکاری کی ہے بلکہ اس کا قتل بھی کرایا، اب میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ والے کو زنجیروں سے جکڑ لیا، اور وہ آدمی چپکے سے انگور کی بیل کے پاس گیا، اس نے بکری کو کھولنے کے بہانے وہ بیل بھی نکال لی اور چلاکی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہ اللہ والے ان تمام لوگوں کی باتیں سن کر خاموش تھے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی گواہی دلائے گا۔ جہاں پر اس اللہ والے کی عزت کی جاتی تھی، اب ان کو برا بلا کہا جانے لگا، اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ بیچ چوراہے پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں کا سردار اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے تھے، میں تو آپ کا مرید خاص تھا، ہمیشہ آپ سے دعائیں کراتا تھا، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ سے مشورہ لیا کرتا تھا، لیکن آپ نے ایک غریب اور لاچار عورت کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ والے نے کہا، میں نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموش تھا، کیا تم لوگ اس بات پر یقین کرتے ہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ والے کی باتیں سن کر سردار کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، میں تو یقین نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اللہ والے نے کہا، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اگر کوئی میری گواہی دے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سردار کہنے لگا، بھلا کون آپ کی گواہی دے گا، کیونکہ یہ آدمی تو آپ کے خلاف ہیں، اور میں ان کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ 10 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا۔ اللہ والے نے کہا، انہوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا؟ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بستی کا سردار بولا، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا، لیکن وہ عورت تو وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس رات کا حال بتاتے ہیں، اس لیے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا مجھے ان آدمیوں کی گواہی نہیں چاہیے جو کہ ذرا سی بات پر بک گئے اور میرے خلاف بولنے لگے۔ میں انسانوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتا لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو آپ کی گواہی کے لیے بھیجے گا؟ وہاں پر ہر کوئی انسان تو موجود نہیں تھا، اس لیے اگر میری گواہی ایک بکری دے دے تو کیا تم لوگ مان لو گے، میرا یقین کرو گے؟ اللہ والے کی باتیں سن کے وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اچھا تو کیا اب ایک بے زبان جانور آپ کے لیے گواہی دے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم واقعی آپ کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب اس باغ والے کی بکری کو لایا گیا۔ اللہ والے نے کہا تم لوگ بکری کو تو لے کر آ چکے ہو لیکن اب مجھے ایک انگور بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا انگور کی بیل کہاں ہے؟ باغ والے کی طرف دیکھ کر اللہ والے نے کہا اس کے پاس وہ انگور کی بیل ہے، اس سے کہو انگور توڑ کر لا دے اس سے پہلے کہ وہ انگور سوکھ جائیں۔ اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ سردار کا حکم تھا، اس نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ مجبوراً اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے اس انگور کا رس نکالو اور اس بکری کے منہ میں ڈالو۔ یہ بات سن کر وہ تمام لوگ پھر سے ہنسنے لگے کہ کیا یہ رس پی کر بکری بولنے لگے گی اور یہ تمہارے حق میں گواہی دے دے گی؟ اللہ والے نے کہا میری بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا، انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہاں پر وہ اللہ والے اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ، اے رب ذوالجلال، اے رب کائنات، تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ صرف تجھ سے محبت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تجھے جانا ہے، تجھے مانا ہے، اور تو نے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر یہ انگور کی بیل دی تھی جو زمینی انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہیں، اس لیے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا اور شفا دینے والا تو ہی ہے، اس لیے یا اللہ میرے حال پر رحم کر، اس بکری کو بولنے والا بنا دے، اس بکری کو میرا گواہ بنا، تو اس کو قوت گویائی عطا کر۔ یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے حکم سے بکری فوراً بول اٹھی۔ اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں ایک رب کی جس کو ہم سب اپنا رب مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے بدکار عورت کو دیکھا، اس نیک اللہ والے کو بہکانا چاہتی تھی اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ یہ اس اللہ والے سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے سامنے ان کو برا بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچا۔ اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کو دی تھی، یہ اس لیے چاہتا تھا اور وہ اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی چال تھی، اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی، وہ نوکرانی تھی۔ اصل میں قصوروار یہ باغ والا اور وہ عورت ہے، اللہ والے کا کوئی قصور نہیں۔ اب لوگوں کو اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ سردار اس باغ والے کے پاس آیا، اس نے کہا تم نے ایک نیک اللہ والے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس جانور کی گواہی قبول کی گئی، وہ عورت جو اپنے انجام تک پہنچ گئی، اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسے سرعام پھانسی دے دی گئی اور اللہ والے پھر سے اپنے مکان پر آ گئے۔ انگور کی بیل جو پہلے اس آدمی کے پاس تھی، جیسے کہ اللہ والے نے اسے اپنی جگہ پر لگایا، وہ پھر سے ہری بری ہو گئی، وہ بکری بھی اس کی توفیق کے طور پر عطا کر دی گئی۔ لوگ جو پہلے آپ کے پاس دعا کے لیے آیا کرتے تھے، اب بھی دعا کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔